دوسری طرف دنیا و ما فیہا ان کی نگاہوں میں مچھر کے پر سے بھی حقیر تر ہو گئے۔ یہاں مست بعد الست کو سمجھتے ہیں آپ لوگ کیا مطلب ہے؟ الست آتا ہے لفظ قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح انسانیہ کو پہلے پیدا کیا تھا، ابھی اجساد کی پیدائش شروع نہیں ہوئی تھی، عالم ارواح۔ اس وقت اللہ نے ان تمام ارواح سے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا مالک پروردگار رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح انسانیہ نے اقرار کیا، کیوں نہیں پروردگار، تو ہمارا رب ہے۔ یہ عہد کر کے ارواح انسانیہ دنیا میں آئی ہے، تو اس کو کہتے عہد الست، الست بربکم قالوا بلی۔ جن لوگوں نے دنیا میں آ کر ان اندھیاروں سے نکل کر پھر اپنے اس عہد کو تازہ کر لیا، پہچان لیا اپنے رب کو، جیسے سورہ لقمان میں بھی آپ نے پڑھ لیا کہ تمام سلسلہ ہائے اسباب سے نکل کر انسان ایک جمپ لگاتا ہے، مسبب الاسباب تک پہنچ جاتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ کیونکہ وہاں تو ہم صرف ارواح کی شکل میں تھے، نہ پیٹ تھا، نہ کوئی شہوانی جذبہ تھا، نہ کوئی گھر گرہستی کے دھندے تھے، نہ وہ اپنی کہیں کاروبار میں جانا تھا، نہ کہیں معاش کی ارواح تھی۔ لہذا اس وقت تو اللہ کی محبت ہی محبت تھی، اللہ پر ایمان، الست بربکم قالوا بلی۔ یہاں ہم آئے ہیں تو 100 چکروں میں باندھ کر، جس کو بہت عمدہ کیا ہے کہ درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، بازمی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش۔ اے اللہ تو نے ہمیں سمندر میں ایک تختے کے اوپر ڈال کر پھینک دیا ہے، اور تقاضا ہم سے یہ ہے کہ تمہارا دامن تر نہیں ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں ہمیں ڈالا ہے، پیٹ ہمیں لگا ہوا ہے، دھندے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سوشل تقاضے ہیں، مطالبے ہیں، بھاگ ہے، دوڑ ہے، ہر طرف جو ہے پھر وہ گناہ کی دعوت ہے، طرح طرح کی ٹیمپٹیشنز ہیں، اور اے اللہ ہمیں یہاں ڈال کر تو کہتا ہے کہ دیکھنا دامن تر نہ ہو، کہیں گناہ میں آلودہ نہ ہو جانا، کہیں کوئی میری جو ناراضگی والی بات ہے اس میں ملوث نہ ہو جانا۔ درمیانے قار دریا تختہ بندم کر دئی، باز بھی گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش۔ یہاں پر رہتے ہوئے پھر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر رہ کر بھی اگر کسی نے اللہ کو پہچان لیا اور اسی کی محبت جو ہے اور وہی اس کا مقصود و مطلوب بن گئی، شاید آپ نے وہ حقیقت شرک میں وہ پھر میرے وہ الفاظ نوٹ کر لیجئے کہ توحید کے 3 مفہوم ہیں جو مختلف لیولز پر واضح ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، پہلا مفہوم کیا ہے عوامی سطح پر؟ لا معبود الا اللہ۔ اس سے اوپر چلیے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ مقصود و مطلوب و محبوب حقیقی صرف اللہ، کوئی اور شے مطلوب و مقصود و محبوب حقیقی کے درجے میں شامل ہو گئی، یہی شرک ہے۔ اس سے اوپر کی سطح جو ہے وہ بہت اونچے اذہان کے لیے ہے، عام ذہن جو ہے اس کو گریسپ نہیں کر سکتے، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر ہے وہ وحدت الوجود، آخری سطح ہے لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ موجود بھی صرف وہی ہے، باقی سب سراب ہے، دھوکہ ہے، یہ سب ٹرانزینٹ جیسے کہ شیڈز ہوتے ہیں، نتھنگ ایلس یہ۔ لیکن وہ اس میں ذرا پاؤں پھسلے تو انسان چلا جاتا ہے پھر پینتھیزم میں، جو بدترین شرک ہے۔ یہ پوری بحث آپ سن چکے ہیں اس میں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا درمیانی درجہ جو ہے جو سب کے لیے ہونا چاہیے، ہر شخص کے لیے، جو ایمان کا اصل جوہر ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید ترین محبت اگر اللہ کی ہے تو ایمان ہے اور توحید ہے۔ اور اگر کوئی محبت بھی اللہ کی محبت سے بالا تر ہو گئی یا اس کے برابر، الفاظ شاید یاد ہو، دل کے سنگھاسن پر، سنگھاسن کہتے ہیں تخت کو، ہمارے دل کا ایک تخت ہے، اس تخت پہ صرف اللہ کی محبت بیٹھی رہے تب تو ہے توحید، اور دل کے سنگھاسن پر کوئی اور محبت بھی اللہ کی محبت کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تو شرک ہے۔ تو یہ ہے معرفت الہی اور محبت الہی، اور جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو گویا کہ مست بادائے الست ہو گئے، وہی جو معاملہ ہمارا عالم ارواح میں تھا، در حقیقت اسی کو تو ہم نے حاصل کرنا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، مادی غلافوں میں لپٹے ہوئے، طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہو کر بھی ہم عہد الست کو نبھاتے رہیں۔
کہ وہی رب ہمارا ہے۔ دوسری طرف اب اس ایمان کا دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ دوسری طرف دنیا و ما فیہا ان کی نگاہوں میں مچھر کے پر سے بھی حقیر تر ہو گئے۔ یہ ایک حدیث ہے، اصل میں اس کی طرف اشارہ ہے، یہاں پر اس کا حوالہ تو نہیں ہے، اشارہ ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا و ما فیہا، یہ دنیا و ما فیہا یہ بھی ایک محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے، مطلب کیا ہے؟ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، کل یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اس کی ساری دولت، اس کی ساری رنگینیاں، اس میں جن جن چیزوں سے انسان کو عزت ملتی ہے، جن جن چیزوں سے اسے راحت ملتی ہے، دنیا و ما فیہا اگر اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی وقت رکھتے تو اللہ کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی بھی مہیا نہ کرتا۔ کفر اللہ کو پسند نہیں نا۔ اب ظاہر بات ہے کہ کافروں کو تو دول دے رکھی، کیوں دے رکھی؟ اس کے اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اور جو شخص معرفت الہی سے سرشار ہو جائے گا اس کی کیفیت یہ ہو جانی چاہیے کہ دنیا و ما فیہا اس کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر وقت رکھے۔ اصل شے اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اصل شے آخرت کی نعمت ہے۔ یہاں تو بس رہنا ہے، یہاں کی زندگی گزارنی ہے اللہ کے احکام کے مطابق، جو ہم نے اگر گزار لی تو بس یہی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ کیفیت حدیث کے مطابق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بڑی پیاری ہے، مالی ولی دنیا، مجھے اس دنیا سے کیا سروکار ہے۔ اب دیکھیے، بھرپور زندگی گزاری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ کوئی کسی راہب خانے میں کوئی زندگی نہیں گزاری ہے، کہیں تپسیائیں نہیں کی ہے، کہیں جا کر کسی غار میں تھوڑا سا وقت ضرور ہوا ہے، ایک خاص دور آیا آپ پر، نبوت کا ظہور جب ہونے والا تھا، اس وقت وہ خلوت پسندی آپ کو جو ہے وہ عزیز ہو گئی، خلوت گزینی، اور آپ غار حرا میں کچھ ایک عرصہ ہے، بس اس کے بعد تو جو بھرپور زندگی ہو سکتی ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، گھریلو زندگی بھی بھرپور ہے، بال بچوں دار ہیں، بیویاں ہیں، شادیاں کی ہیں، جہاد ہے، قتال ہے، مقدمات نپٹا رہے ہیں، سارے معاملات ہیں۔ وہ مسجد نبوی کے، بلکہ میں تو کبھی کبھی حیران ہوا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ذرا کوئی بڑی مسجد ہو، اس کے خطیب صاحب کوئی اور ہوتے ہیں، ان خطیب صاحب سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ 5 وقتہ نماز بھی پڑھائیں، وہ تو خطیب ہیں۔ پھر نمازوں میں بھی 5 وقت کی نماز، کوئی 2 وقت کی نماز کوئی پڑھاتا ہے، کوئی اور وضو کے بعد نمازیں کوئی اور پڑھاتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھانا یہ بھی گویا کہ بڑا مشکل کام ہے۔ پھر صوفی حضرات کا کام تو ہے ہی نہیں کہ وہ نماز پڑھائیں، یہ تو درویش ہیں، ولی اللہ ہیں، وہ تو نماز پڑھاتے نہیں۔ ساری چیزوں کو دیکھیے، قرآن پڑھانے کے لیے وہاں کوئی اور ہونا چاہیے، خطیب صاحب کا کام تو نہیں کہ قرآن پڑھائیں بیٹھ کر، لیکن ایک شخصیت محمد رسول اللہ کی، مسجد نبوی کے خطیب بھی وہی ہیں، 5 وقتہ امام بھی وہی ہیں، اصحاب صفہ کو پڑھا بھی رہے ہیں، وہی تزکیہ فرما رہے ہیں۔ کس قدر بھرپور زندگی ہے۔ پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہی وہی میدان جنگ میں بھی ہے، وہی چیف جسٹس بھی ہے۔ کوئی آپ نے کوئی ترک دنیا کی زندگی نہیں گزاری، لیکن دنیا میں بھرپور رہو، دل نہ لگاؤ۔ کانٹے کی بات، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں، بھرپور ترین زندگی گزارو، مقصود دنیا نہ ہو، مطلوب دنیا نہ ہو۔ یہ ہے اصل میں، اور یہ آسان کام نہیں، بہت کٹھن۔ محبتیں ہیں، دل لبھانے والی چیزیں ہیں، ہر چیز جو ہے جدھر بھی انسان دیکھتا ہے دامن کو کھینچنے والی کہ جا یہ جا۔ یہ ہے اصل مطلب کہ قرآن نے جو پیدا کیا ہے انقلاب، وہ یہ تھا، ایک طرف معرفت خداوندی، محبت خداوندی، اس کے سینے جب اس سے آباد ہو گئے تو بعد الست، عہد الست کی شراب میں وہ مست ہو گئے۔ نمبر 2، دنیا و ما فیہا ان کی نگاہ میں مچھر کے برابر بھی ہے۔ جی، مالی ولی دنیا، ماں